السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا قرآن شریف میں ہے متاع الغرور، دھوکہ دینے والی زندگی ہے۔ یہ کام کر لوں، وہ کر لوں، فیکٹری چلا لوں، اچانک موت کا پنجہ پڑتا ہے، کہتا ہے اس کو کچھ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ موٹر کے نیچے آ گیا، ریل کے نیچے آ گیا، آسمان پر اڑ رہا تھا، تکنیکی خرابی ہو گئی ہوائی جہاز میں، اور سب کو سمندر میں لے گئے۔ یہ چیزیں عبرت نہیں ہیں۔ آقا جی کہتے ہیں الکیس، دور اندیش، زیادہ سمجھدار وہ آدمی ہے جو آخرت کی زیادہ سوچتا ہے، اور عاجز یہ اپنے خواہشات کے پیچھے لگا رہتا ہے، اب اللہ سے امان چاہتا ہے کہ اللہ مجھے امان دے۔ اللہ ویسے بھی یاد آنا چاہیے، اب مجھے نیند بھی نہیں آتی، اللہ بہت یاد آتا ہے۔ بیمار ہوں، بڑھاپا ہے، دوائیاں کبھی کام کرتی کبھی نہیں کرتی، کہ اللہ کا حکم ہر جگہ ہے، تمہاری مرضی سے نہیں ہے۔ تم ایسی موٹر بنا لے گے، ایسا جہاز بنا لو گے، الٹی پھلٹی ہوگی، گرے گی، پھر کھڑی ہو جائے گی، تم کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ہمیشہ ہوتا ہے، اتفاق سے ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں دنیا خراب، دنیا ایک خراب جگہ ہے، وَأَقْرَبُ مِنْهَا قَلْبُ مَنْ يُعَمِّرُهَا، اور اس سے بھی خراب ایک چیز ہے جو اس دنیا کو سنوارتا ہے، بناتا ہے۔ رسول مقبول سے زیادہ کوئی عقل مند نہیں تھا دنیا میں۔ آپ نے چند صحابہ کے ذریعے، وہ بھی بہانہ تھا، ساری دنیا فتح کر دی، کیونکہ آپ کے ساتھ اللہ تھا۔ جنگوں میں فرشتے اترتے تھے ان کی نصرت کے لیے، اب تمہارے لیے امریکہ کھڑا ہے مدد کے لیے، سپورٹ کر رہا ہے۔ جو ان چیزوں میں زیادہ پڑتا ہے سب کچھ گوا بیٹھتا ہے۔ اس کو عقل مند مت کہو، اس کو بے وقوف کہو۔ اس نے نبی علیہ السلام کی بات کو اہمیت نہیں دی، بولا جو مرضی یہ کرو، جو مرضی یہ کرو۔ پھر کرتے ہیں جو مرضی یہ کرتے ہیں، پھر کوئی امتحان آ جاتا ہے، اور تم پر اور ہم پر وہ کتاب نازل ہوئی ہے، خدا نے کافروں کو الٹیمیٹم دیا، اس کی ایک آیت بنا کے لاؤ یا 10 آیتیں لاؤ۔ پھر نبی کریم کو کہا یہ آپ کو جواب نہیں دیں گے کیونکہ یہ جھوٹے ہیں، لیکن خدا نے ان کی عذاب دینے میں جلدی نہیں کی، مہلت دی، ہر قوم کو مہلت دی۔ پھر مہلت کے بعد وہ نہیں واپس ہوئے،
پھر ان پر اپنا عذاب اتار دیا کہ عذاب کی صورت نظر نہیں آتی تھی ان کو. خدا نے سخت گرمی بھیجی جس سے پریشان. کتنی سخت گرمی تھی. پھر خدا نے ان کے ساتھ حکمت کا تقاضا کیا. سخت گرمی میں ٹھنڈا بادل بھیجا، اور ٹھنڈا بادل، ہوائیں ٹھنڈی، تو وہ کہنے لگے ھذا عارض ممطرنا، شکر ہے بادل آ گیا ہے، اس سے کچھ پانی ہم پر برسے گا. تو فرمایا اب ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہمیں حالات بدلتے دیر نہیں لگاتے. ریح فیہا عذاب علیم، ایک سخت ہوا تھی اور اس میں عذاب علیم رکھا تھا. تو آسمان سے کیا ہوا؟ آگ اتری، سب کو جلا کے راکھ کر دیا. ہو گیا. لیکن کو مہلت دی. نبیوں کی مخالفت کرتے رہے، نبیوں کو قتل بھی کرتے رہے، خدا مہلت دیتا ہے. اب تھوڑی مہلت دی ہے مسلمانوں کو، اور قرآن نے سچ کہا، ينزل بقدر ما یشاء، جتنا وہ چاہتا ہے اتنا رزق اتارتا ہے. اگر زیادہ رزق اتارے تو یہ بغاوت کر دے زمین میں. اب بھی دیکھو مہنگائی یہ ہے، پھر بھی ڈانس وہاں سے بند نہیں ہوتے، یہ چیزیں بند نہیں ہوتی. اور آقا جی نے کیا کہا؟ اس سے سخت عذاب نہیں ہے جس کا دل خدا پتھر کر دے. اثر نہیں ہوتا لوگوں کو، مطلب ہوتا رہتا ہے. جب شکنجے میں آتے ہیں پھر کہتے ہیں کوئی بچائے ہم کو. تو اللہ تعالیٰ یہ چیزیں بھی بھیجتا ہے، اور یہ قیامت تک رہیں گی. تو اس لیے انسان ان چیزوں سے عبرت حاصل کرے، اور قرآن کی آیتوں سے عبرت حاصل کرے. تو یہ جو خبریں ہیں نبأ عظیم خبریں ہیں، ایسی خبریں تم کو کوئی نہیں دے گا. تو اس لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے اور ایمان کی دولت ہمارے دل میں ڈالے، اور ایسی ڈالے جس کا اثر ہمارے اوپر آئے. ہم لوگوں کو دن کو تھوڑا کام کریں اور رات کو سونا حرام ہو، خدا کی عبادت میں کھڑے ہو جائیں.